السلام علیکم خواتین و حضرات، فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا 40واں لیکچر۔ آج کے لیکچر میں ہم ایک اور سوال جو ہے لمیٹڈ کمپنیز کا وہ کریں گے۔ اس میں جو کانسنٹریشن ہوگی ہماری وہ اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی اور نوٹس ٹو دی اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں ان پہ ہوگی کہ ان کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے۔ بہرحال آئیے سوال دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ ہمیں ٹرائل بیلنس دیا گیا ہے الفا لمیٹڈ کا 30 جون 2002 کا، اور ہم سے کہا گیا ہے کہ جی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ جو ہے اس کمپنی کے وہ بنانے ہیں۔ ٹرائل بیلنس ہمارے سامنے ہے۔ پیڈ اپ کیپٹل، ڈیبینچرز کے لفظ سے پہلے لکھا ہوا ہے 10%۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جی یہ ڈیبینچرز جو ہیں یہ ڈیبینچرز پہ 10% کے حساب سے پروفٹ جو ہے وہ پے کیا جائے گا یا مارک اپ پے کیا جائے گا۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک لیکچر میں یہ بتایا تھا جب ڈیبینچرز کی میں تفصیل آپ کو بیان کر رہا تھا کہ ڈیبینچرز ایک خاص مدت کے لیے ہوتے ہیں اور ان پہ پروفٹ کی شرح بھی بتائی جاتی ہے کہ ان پہ پروفٹ یا مارک اپ کیا ادا کیا جائے گا۔ تو جس وقت ہم ان کو لکھتے ہیں اس طریقے سے کہ جی 10% ڈیبینچرز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیبینچرز پہ 10% کے حساب سے پروفٹ یا مارک اپ دیا جائے گا۔ بلڈنگ ایٹ کاسٹ، اکوپمنٹ ایٹ کاسٹ، وہیکلز ایٹ کاسٹ اور ان پہ ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن ہمیں دیا گیا ہے ٹرائل بیلنس میں۔ اوپننگ بیلنس اسٹاک کا دیا گیا ہے۔ سیلز، پرچیزز، کیریج انورڈ، سیلریز، ویجز، ڈائریکٹرز ریمیونریشن، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ تنخواہ ہے جو کمپنی کے ڈائریکٹرز کو کمپنی ادا کرتی ہے، اور کمپنیز آرڈیننس کے حساب سے یہ ڈائریکٹرز ریمیونریشن جہاں پہ ہو رہی ہو یہ علیحدہ سے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں دکھائی جانی ضروری ہے۔ اور اس ریمیونریشن کے اندر یا یہ سیلری کہہ لیجیے آپ ان کی، لیکن خالی یہ تنخواہ نہیں ہے اس میں شامل، اس میں تمام بینیفٹس جو ڈائریکٹرز کو دیے جا رہے ہوں وہ تمام کے تمام اس میں شامل کیے جاتے ہیں، اور ان کا دکھانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ کیوں کہ کمپنی کو ایک ڈائریکٹر یا وہ ڈائریکٹرز جو کمپنی نے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں وہ کمپنی کو کتنا کاسٹ کر رہے ہیں یہ شیئر ہولڈرز کو معلوم کرنا ضروری ہے، اور اس کی تفصیل اگر ان کے گھر کا کرایہ وہ دیتے ہیں، اگر وہ ان کو گاڑی اگر دی گئی ہے کمپنی کی طرف سے اور وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی فلی مینٹینڈ کار ہے کہ جی اس کا پیٹرول، اس کا ڈرائیور، اس کا تیل ویل سب کچھ جو ہے اس سب کی کاسٹ جو ہے وہ اس میں اس کو کمپنی ادا کرتی ہے، تو اس کی جو تنخواہ ہے اس میں یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ شامل ہوتی ہیں، اور تنخواہ کا صرف ایلیمنٹ جو ہے وہ کیش تنخواہ نہیں ہے بلکہ یہ تمام چیزیں، بجلی کے بل اگر اس کے گھر کے دیے جاتے ہیں یا ٹیلی فون کے بل دیے جاتے ہیں یا اور کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کو الاؤنس دیا جاتا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی ریمیونریشن میں شامل ہوتی ہیں، اور یہ فگر جو ہے یہ علیحدہ سے تمام ڈائریکٹرز کے لیے اور سینئر ایگزیکٹوز بھی کئی دفعہ ان کی بھی فگرز جو ہیں وہ دکھانی پڑتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس وہیکل رننگ ایکسپنسز ہیں، انشورنس ہے، متفرق ایکسپنسز ہیں، مسلینیس ایکسپنسز، مارک اپ ڈیبینچرز پہ ہے جو ہم نے ادا کیا، ڈیٹرز ہیں، کریڈیٹرز ہیں، جنرل ریزرو، شیئر پریمیم اکاؤنٹ، انٹرم ڈیویڈنڈ پیڈ۔ اب یہاں پہ ہم ڈیویڈنڈ، پہلے تو ہم ایک لفظ استعمال کرتے رہے کہ ڈیویڈنڈ، اس دفعہ ہم نے یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا ہے انٹرم ڈیویڈنڈ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
چیز یہ ہے کہ جی جو لسٹڈ کمپنیز ہیں، لسٹڈ پبلک کمپنیز ہیں، یعنی وہ پبلک کمپنیز جو اسٹاک ایکسچینجز پہ کوٹڈ ہیں، ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ ہر 6 ماہ کے بعد، ہر 6 ماہ پہ اپنے 6 مہینے کا پرفارمنس، ان آڈیٹڈ پرفارمنس، وہ اس کی تفصیل جو ہے بیلنس شیٹ، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، اس کا فارمیٹ، اس کا طریقہ کار کمپنیز آرڈیننس میں لکھا گیا ہوا ہے، اس کے حساب سے وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو وہ انفارمیشن دیں. اگر کمپنی اس سٹیج پہ یہ محسوس کرتی ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز یہ محسوس کرتا ہے کہ کمپنی اس سال میں اس کے جو 6 مہینے کے آپریشنز ہوئے اس میں اس نے اچھا خاصا پروفٹ کمایا، اور جو بقیہ سال ہے، باقی جو 6 مہینے ہیں، اس میں بھی یہی ٹرینڈ رہے گا، یہی سلسلہ رہے گا اور مزید پروفٹ کمایا جائے گا، اور اس کی ان کو شورٹی ہوتی ہے یا کانفیڈنس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جی آئندہ 6 ماہ میں بھی پروفٹ جو ہے وہ کمایا جائے گا، تو وہ پہلی 6 ماہی کے بعد جس وقت یہ اکاؤنٹس ریلیز کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جی اس 6 مہینے کی پرفارمنس کی بیسس پہ ہم اپنے شیئر ہولڈرز کو اس 6 مہینے کے پروفٹ میں سے کچھ ڈیویڈنڈ پے کر دیتے ہیں. وہ ڈیویڈنڈ جو ہے اس کو انٹرم ڈیویڈنڈ کہا جاتا ہے کہ جی فی الوقت جو ڈیویڈنڈ وہ دے رہے ہیں. جب سال آخر ختم ہوتا ہے، پورا سال کے جس وقت اکاؤنٹس بنتے ہیں، اس وقت اگر جو خیال تھا ڈائریکٹرز کا کہ اگلی 6 ماہ میں بھی پروفٹس کمپنی کے اسی حساب سے بنتے رہیں گے یا اس سے زیادہ بنیں گے جس حساب سے پہلے 6 مہینے میں بنے تھے، اور وہ مزید ڈویڈنڈ دینے کے قابل ہے، تو وہ جو مزید ڈویڈنڈ دیا جاتا ہے اس کو فائنل ڈویڈنڈ کہا جاتا ہے. تو ڈویڈنڈ جو ہے 6 مہینے کے ریزلٹ کی بیسس کے اوپر انٹرم ہوتا ہے، اور فائنل ڈویڈنڈ جو ہے وہ فائنل اکاؤنٹس، سال کے اکاؤنٹس اس وقت بنتے ہیں اس وقت دیا جاتا ہے، اور دونوں ڈویڈنڈ ملا کے سال کا ٹوٹل ڈویڈنڈ ہوتا ہے. تو یہ تو بات جو ہے یہ لسٹڈ کمپنیز کے حوالے سے. بہرحال پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بھی اگر چاہے تو یہ سیم پروسیجر جو ہے یہ اڈاپٹ کر سکتی ہے، اور انٹرم ڈویڈنڈ جو ہے وہ بھی ڈکلیئر کر سکتی ہے، اور فائنل ڈویڈنڈ جو ہے وہ سال ختم ہونے پہ. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو سبسیکوینٹ 6 مہینے ہوتے ہیں، جو بعد کے 6 مہینے ہوتے ہیں، ان میں پروفٹ اس شرح سے یا اس حساب سے نہیں ہوتا جس حساب سے توقع کی جا رہی تھی. تو کئی دفعہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اپنے شیئر ہولڈرز کو کہتے ہیں کہ صاحب چونکہ ہمارا جو ایسٹیمیشن تھی یا ہمارا جو خیال تھا کہ جی پروفٹ ہوگا وہ نہیں ہو سکا، لہذا ہم فائنل ڈویڈنڈ کوئی نہیں دے رہے، اس کو پاس اوور کر دیتے. تو پھر وہ جو انٹرم ڈویڈنڈ ہے وہی ٹوٹل ڈویڈنڈ سال کا ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ فائنل ڈویڈنڈ جو ہے وہ شیئر ہولڈرز کو کوئی نہیں ملتا. لیکن اگر حالات ویسے ہی رہیں یا اس سے بہتر ہو جائے تو پھر فائنل ڈویڈنڈ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. اور ڈویڈنڈ کے بارے میں یہ ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ڈویڈنڈ صرف کیش میں ڈسٹریبیوشن ضروری نہیں ہے، آپ بونس شیئرز جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں وہ بھی ڈویڈنڈ کے طور پر ڈکلیئر کیا جا سکتے ہیں. کیش بھی دے سکتے ہیں آپ، اور بونس شیئرز بھی اپنے شیئر ہولڈرز کو ڈویڈنڈ کے طور پہ دے سکتے ہیں. ایکومولیٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی فائنل فگر جو ہے وہ بھی ہمیں دی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو اضافی انفارمیشن ہے وہ کچھ ہمیں دی گئی ہے اس سوال میں، اور وہ یہ ہے کہ کلوزنگ سٹاک جو ہے وہ ہمارے پاس 68,050 روپے کا ہے. ڈپریسیشن بلڈنگ پہ 5,000 روپے کی چارج کی گئی ہے، گاڑیوں پہ 7,500 روپے کی، اکوپمنٹ پہ 3,000 روپے کی. 6 مہینے کا ڈیبینچر جو ہے مارک اپ جو ہے وہ ابھی ہم نے ادا کرنا ہے، وہ ادا ابھی نہیں ہوا. وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جی 30 جون پہلے 6 ماہ کا ڈویڈنڈ تو آپ نے مارک اپ تو دے دیا، کیونکہ 6 ماہ
دسمبر میں ختم ہو گئے تو آپ نے جنوری میں دے دیا. اب اگلے 6 ماہ جو ہیں وہ 30 جون کو ختم ہو رہے ہیں, تو 30 جون کو آپ نے ادائیگی نہیں کی, آپ 1 جولائی کو کریں گے یا 2 جولائی کو کریں گے یا 3 جولائی کو کریں گے. اس وجہ سے وہ ان پیڈ رہ جاتا ہے اور اس کو وہ ایک لائبلٹی بن جاتا ہے. تو جو 30 جون کو آپ کی ادائیگیوں میں جو آپ نے کرنی ہے آگے چل کے ان میں شامل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی 10% فائنل ڈویڈنڈ از ٹو بی پیڈ. اب ٹرائل بیلنس میں ہم نے دیکھا تھا کہ انٹرم ڈویڈنڈ ہے کا ذکر کیا گیا. انٹرم ڈویڈنڈ دسمبر تک جو 6 مہینے تھے اس کے ریزلٹس کی بیسس پہ کمپنی نے ڈکلیئر کیا کہ جی ہم انٹرم ڈویڈنڈ دے رہے ہیں اور وہ ادا ہو گیا. اب سال کے آخر میں ڈائریکٹرز کہتے ہیں کہ جی ہم مزید 10% ڈویڈنڈ جو ہے وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو دینا چاہتے ہیں, جو ریکمینڈیشن اینوئل جنرل میٹنگ کے اندر شیئر ہولڈرز ایکسپٹ کریں گے, اپروو کریں گے, اور اس کے بعد وہ ڈویڈنڈ پے ہوگا. فائنل اتھارٹی اس ڈویڈنڈ کو اپروو کرنے کی وہ شیئر ہولڈرز کے پاس. ہمیں یہ انفارمیشن بھی دی گئی ہے کہ آتھرائز شیئر کیپٹل جو ہے وہ 2.5 لاکھ روپے کا ہے اور یہ 25,000 شیئرز ہے اور فی کا شیئر جو ہے وہ 10 روپے کا ہے. اس کے علاوہ ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے انکم ٹیکس کی پروویژن کرنی ہے 12,500 روپے کی. تو یہ تمام تر تفصیل ہمارے پاس ہے. آئیے اب بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو ہے اس کو بناتے ہیں. پریزنٹیشن پھر یہ بات دوہرا دوں کہ لحاظ سے پہلے بیلنس شیٹ, پھر پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, کیش فلوز, اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی, نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس. بیلنس شیٹ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ نہ بن جائے. تو آئیے پہلے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو ہے اس کو کمپلیٹ کریں. پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر سیلز کی فگر جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے اور وہ فگر ہے 245,500. وہ چوں کی توں پروفٹ اینڈ لاس میں آ رہی ہے کیونکہ اضافی انفارمیشن میں کوئی ایڈجسٹمنٹ ہم سے نہیں کہا گیا سیلز کی فگر میں کرنے کے لیے. نیکسٹ آئٹم پروفٹ اینڈ لاس کے اندر کاسٹ آف گڈ سولڈ ان آرڈر ٹو ارائیو ایٹ دی گروس پروفٹ. ہم نے نوٹ اس کا جو ہے وہ کہ جی وہ فگر کیسے آئی جو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں لکھی ہوئی ہے اس کا ہم نے ایکسپلینیشن دیا ہوا ہے نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں, اور اس نوٹ کا ریفرنس جو ہے وہ 2 ہے. کاسٹ آف گڈ سولڈ ہمارے پاس اوپننگ سٹاک ہے. اوپننگ سٹاک جو ٹرائل بیلنس میں دیا گیا ہے وہ 56,725 روپے کا ہے. سال کے دوران جو ہم نے پرچیزز کیے ان کا ویلیو 1,34,775 روپے. ہم نے کچھ کیریج یعنی فریٹ کرایہ پے کیا اس مال کو اپنی فیکٹری تک لانے کا, اپنی دکان تک لانے کے لیے, وہ تھا 4,050 روپے. تو یوں جو ٹوٹل کاسٹ آئی پرچیزز کی وہ 1,38,825 روپے. 1,38,825 روپے پلس 56,725 روپے جو اوپننگ سٹاک تھا, یہ ہمارے پاس ٹوٹل مٹیریل جو ہمارے پاس گڈز اویلیبل تھے فار سیل وہ آ گئے کہ 1,95,550 روپے کے. یہ ہمارے پاس اویلیبل تھے کہ ہم اتنے ویلیو کے مال کو سال کے دوران وہ بیچ سکیں. لیکن سال کے آخر میں ٹرائل بیلنس میں ہمیں ایک یا اضافی انفارمیشن میں ہمیں ایک فگر دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس 68,050 روپے کا سٹاک جو ہے وہ ہمارے پاس پڑا ہوا تھا جو بکا نہیں. تو اس فگر میں سے 1,95,560 میں سے 550 میں سے جس وقت 68,050 روپے ہم مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس کاسٹ آ جائے گی
اس مال کی, ان گڈز کی جو ہم نے سال کے دوران سیلنگ پرائز پہ فروخت کیے, اور یہ کاسٹ آتی ہے 1,27,500 روپے, اور یوں یہ کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے, جو کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ہم سیلز کی فگر میں سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس گروس پروفٹ آ جائے گا, جو کہ 1,18,000 روپیہ بنتا ہے. تو گروس پروفٹ کی فگر تو ہم نے ڈٹرمن کر لی, ہم نے اس کو نکال لیا کہ جی سیلز 2,45,500 روپے, اس میں سے کاسٹ آف گڈ سولڈ 1,27,500 روپے منہا کیے تو گروس پروفٹ آ گیا 1,18,000 روپے. اب ان 1 لاکھ اس گروس پروفٹ میں سے ہمیں ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز جو ہیں وہ مائنس کرنے ہیں, اور اس میں سب سے پہلے جو فگر ہے ہمارے پاس وہ ہے ڈائریکٹرز ریمیونریشن کی 15,750 روپے. اس کے بعد سیلریز اینڈ ویجز کی فگر آتی ہے, جو تنخواہیں ہم نے ملازمین کو دی 23,100 روپیہ. تیسرا آئٹم وہیکل رننگ ایکسپنسز 20,300 روپے کے. انشورنس کاسٹ 7,325 روپے کی. ڈپریسیشن ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے, تو آئیے وہ دیکھیں کہ جی نوٹ میں ہم نے ڈپریسیشن کو کیسے شو کیا ہوا ہے. وہی شیڈیول آف فکسڈ ایسٹس, سب سے پہلے پرٹیکولرز ایسٹس کے پہلا سیٹ آف 3 کالمز, جس میں کہ کاسٹ کی تفصیل درج ہے کہ کاسٹ 1 جولائی 2001 کو کیا تھی, سال کے دوران اگر کوئی ایڈیشنز یا ڈسپوزلز ڈیلیشنز ہوئے ہیں ان کی تفصیل, اور کاسٹ ایٹ 30 جون 2002. یہ فگرز آپ کے سامنے موجود ہیں, وہی ہیں کاسٹس جو کہ ٹرائل بیلنس میں ان ایسٹس کے لیے دیے گئے ہیں. ان میں کوئی چینج نہیں آیا کیونکہ کوئی ایڈیشن نہیں ہوئی, کوئی ڈسپوزل نہیں ہوئی, تو کاسٹ تو ویسے کی ویسے برقرار ہے, اور وہی فگرز لکھی جائیں گی جو کہ ٹرائل بیلنس میں دی گئی ہیں. ڈپریسیشن ایز ایٹ 1 جولائی 2001, اوپننگ ڈپریسیشن جو ٹرائل بیلنس میں دی گئی ہے, وہ فگرز ہر ایسٹ کے سامنے آپ سیکنڈ سیٹ آف 3 جو 3 کالم کا سیٹ ہے اس کے اندر جو پہلی کالم ہے اس میں آپ لکھیں گے, اور وہی فگرز ہیں جو کہ ٹرائل بیلنس میں دی گئی ہیں. کیلکولیشن ہونی ہے ڈپریسیشن فار دی ایئر کی, اور وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ بلڈنگ کے اوپر 5,000 روپے کی ڈپریسیشن ہے, وہیکلز کے اوپر 7,500 روپے کی ڈپریسیشن ہے, اور اکوپمنٹ پہ 3,000 روپے کی ڈپریسیشن ہے. تو یہ فگرز ہم ڈپریسیشن فار دا ایئر کے کالم میں لکھیں گے. ٹوٹل ڈپریسیشن ہو گئی ایز ایٹ 30 جون 2002, جب اوپننگ فگر پلس ڈپریسیشن سال روا کی جو ڈپریسیشن ہے ان دونوں فگرز کو ایڈ کر کے ہمارے پاس ٹوٹل ڈپریسیشن آ جائے گا 30 جون 2002 کا. اس فگر کو جب ہم مائنس کریں گے کاسٹ ایٹ 30 جون 2002 میں سے, تو ہمارے پاس سب سے آخری کالم میں ریٹن ڈاؤن ویلیو آ جائے گا 30 جون 2002 کو. اور اس کالم کا ریٹن ڈاؤن ویلیو کا ٹوٹل جس وقت ہم کریں گے تو یہ فگر جو ہے یہ بیلنس شیٹ میں جائے گی, اور جو ڈپریسیشن فار دا ایئر کا کالم جو ہے سال روا کی ڈپریسیشن کا جو کالم ہے اس کا ٹوٹل کریں گے ہم جس وقت, تو وہ فگر جو ہے وہ جائے گی پروفٹ اینڈ لاس کے اندر, اور اس کا ٹوٹل جو ہے وہ 15,500 روپے بنتا ہے. اور وہی فگر اس فکسڈ ایسٹ شیڈیول سے اٹھا کے ہم نے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں لکھی ہے 15,500, اور نوٹ نمبر 3 کا ریفرنس بھی ہم نے دے دیا ہے. متفرق ایکسپنسز اخراجات 1,400 روپے کے ہیں. یہ تمام اخراجات تھے جو کہ ٹرائل بیلنس میں ہمیں ملے,
اور جن کو ہم نے یہاں پہ تحریر کر لیا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں. یوں آپریٹنگ پروفٹ جو ہے کمپنی کا گروس پروفٹ میں سے جس وقت یہ ایکسپنسز کو مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 34,625 روپے کا. اب فائنینشیل چارجز کی باری ہے. فائنینشیل چارجز میں ڈیبینچر پہ جو ہم نے مارک اپ ادا کیا اور کرنا ہے, کیونکہ اضافی نوٹ جو ہیں یا اضافی انفارمیشن جو ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی ہمیں 10% ہمیں 6 مہینے کا ڈیبینچر کا مارک اپ جو ہے وہ ادا کرنا ہے. اب یہ 10% کس فگر کا ہوگا, ڈیبینچرز کتنے اماؤنٹ کے ایشو ہوئے, یہ ہمیں انفارمیشن کہاں سے ملے گی. ہم ٹرائل بیلنس پہ اگر واپس جائیں تو وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی فگر جو دیا گیا ہے 10% ڈیبینچرز کا وہ فگر ہے 75,000 روپے. یعنی سال کا اگر 10% ہے تو 75,000 کا 10% 7,500 روپے ہو گئے. سال کا جو ٹوٹل مارک اپ ادا کرنا تھا وہ 7,500 کیا گیا ہے. ٹرائل بیلنس میں ہمارے پاس جو فگر اس وقت آ رہی ہے وہ 3,750 روپے کی آ رہی ہے. 3,750 روپے ابھی ہم نے ادا کرنے ہیں, تو دونوں کو جس وقت ملا لیں گے تو 7,500 روپے کی فگر آ جائے گی, اور یہ ہے ہماری کاسٹ, فائنینشیل کاسٹ ان ریسپیکٹ آف ڈیبینچرس. تو ڈیبینچر مارک اپ جو ہے وہ 7,500 روپیہ مائنس کیا جائے گا آپریٹنگ پروفٹ میں سے 34,625 میں سے, تو ہمارے پاس فگر جو آئے گی وہ نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس آئے گی 27,125 روپے. ڈیبینچر مارک اپ میں سے جو مارک اپ 3,750 کا ابھی ادا نہیں ہوا لیکن اس کی کیلکولیشن ہم نے کر لی, وہ لائبلٹی کے طور پہ بیلنس شیٹ میں شو ہوگا. تو نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس ہمارے پاس آ گیا 27,125 روپے. اضافی انفارمیشن میں ہم سے کہا گیا ہے کہ ہمیں ٹیکس کی پروویژن بھی کرنی ہے. ٹیکس کی پروویژن جو ہم نے کرنی ہے وہ 12,500 روپے کی ہے, تو یہ فگر بھی نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس میں سے مائنس کی جائے گی. لیس پروویژن فار ٹیکس 12,500. اور اب جو فگر آئی ہمارے پاس 14,625 کی, یہ نیٹ پروفٹ ہے آفٹر ٹیکس, اور یہ پروفٹ اویلیبل ہے اب ڈسٹریبیوشن کے لیے ٹو دی شیئر ہولڈرس اور دوسری اپروپریشنز کے لیے جو کمپنی مناسب سمجھتی ہے کرنے کے لیے. 14,625 روپے جو ہے وہ ہمارے سال رواں کا نیٹ پروفٹ آفٹر ٹیکس ہے. پچھلے سال تک کا جو پروفٹ تھا, جو انڈسٹریبیوٹیڈ یا ایکومولیٹڈ پروفٹ جو تھا, وہ ہمارے پاس 42,350 روپے کا ہے. اس طریقے سے ہمارے پاس ٹوٹل جو پروفٹ اویلیبل ہے ڈسٹریبیوشن کرنے کے لیے, جو پچھلے سالوں میں ہم نے ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا وہ بھی موجود ہے, اور اس سال کا بھی پروفٹ ہے. تو ٹوٹل پروفٹ جو ہمارے پاس ہو گیا جو کہ ہم ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ 56,975 روپے کا ہو گیا. اب اس 56,975 روپے میں سے کمپنی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے 5,000 روپیہ جنرل ریزرو میں. ریزروز میں جتنی ٹرانسفر ہوتی ہے وہ اپروپریشن اکاؤنٹ میں شو کی جاتی ہے. جو پروویژنز کیے جاتے ہیں, مثال کے طور پہ ڈپریسیشن کی پروویژن کی جاتی ہے, مثال کے طور پہ پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس کی جاتی ہے, وہ پروویژن جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس کو چارج ہوتی ہے ایکسپنس کے طور پہ. ریزرو میں جو پیسے رکھے جا رہے ہیں وہ ڈسٹریبیوٹیبل پروفٹس میں سے رکھے جاتے ہیں, تو اس کو جو ہے اس کو اپروپریشن کہتے ہیں. پروویژن چارج ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا, ٹرانسفر ریزرو میں اپروپریشن ہے. یہ چیز یاد رکھنی بہت ضروری ہے. سو جنرل ریزرو میں 5,000 روپے ہم نے اس فگر میں سے 56,975 روپے میں سے ہم نے کر دیے.
اس کے علاوہ اس پروفٹ کے ساتھ کیا ہوا؟ ہم نے ایک انٹرم ڈویڈنڈ دیا تھا 8,750 روپے کا، وہ بھی اس میں سے نکالا جائے گا. اس کے علاوہ بورڈ نے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ 10% فائنل ڈویڈنڈ بھی ڈکلیئر کیا جائے گا. اب یہ 10% کس چیز کا ہے؟ پھر سوال پیدا ہوا. یہ 10% جو ہے کیا یہ آتھرائزڈ کیپٹل کا ہوگا؟ یہ پروفٹس کا ہوگا 10%؟ ایشوڈ کیپٹل کا ہوگا؟ کس چیز کا 10% ہے؟ یہ ڈویڈنڈ جو ہے یہ 10% ہے پیڈ اپ کیپٹل کا. یہ پروفٹ کا نہیں ہے، یہ آتھرائزڈ شیئر کیپٹل کا نہیں ہے. یہ جتنا ایشوڈ کیپٹل ہے آپ کا، جو پیڈ اپ کیپٹل ہے، اس کا 10% جو ہے وہ آپ پروفٹ کے طور پہ، آپ ڈویڈنڈ کے طور پہ اس کو آپ اس سال دینا چاہ رہے ہیں. تو یہ مزید فگر جو ہے 17,500 روپیہ، 1,75,000 روپیہ ہے آپ کا ایشوڈ شیئر کیپٹل. اس کا 10% جو ہے وہ 17,500 روپے بنتا ہے، اور یہ آپ کا فائنل ڈویڈنڈ 10% آپ لکھیں گے. پروپوزڈ ہے یہ ڈویڈنڈ، اور پروپوزڈ لکھیں گے ساتھ کہ پروپوزڈ فائنل ڈویڈنڈ ہے 10%، 17,500 روپے. تو یہ جب تینوں اپروپریشنز، ریزرو میں ٹرانسفر، انٹرم ڈویڈنڈ اور فائنل ڈویڈنڈ پروپوزڈ جو ہے 17,500، یہ تینوں فگرز 31,250 روپے کی بنتی ہیں. یہ اپروپریشنز ہیں فرام دی ٹوٹل پروفٹس دیٹ آر اویلیبل، 56,975 روپے کے. اس میں سے جب مائنس کر دیں گے تو کمپنی کے پاس پھر بھی 25,725 روپے انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ جو ہے وہ کیری فارورڈ اگلے سال میں کیا جائے گا، اور یہ فگر جو ہے یہ بیلنس شیٹ میں جائے گی. فائنل ڈویڈنڈ کی جو فگر ہے یہ بھی بیلنس شیٹ میں لائبلٹی کے طور پہ شو کی جائے گی، کیونکہ یہ ابھی پے نہیں ہوا، یہ بھی پرپوز کیا گیا ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پرپوز کیا ہے. اے جی ایم، اینوئل جنرل میٹنگ، شیئر ہولڈرز کی جس وقت ہوگی وہ اس میں اس کی منظوری دیں گے. ریزرو میں جو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، اگر پہلے سے ریزرو ہے ہمارے پاس اور ٹرائل بیلنس میں ہمیں دکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ جی ہمارے پاس ریزرو 12,500 روپے کا آلریڈی موجود تھا، اس میں مزید اضافہ ہوا ہے 5,000 روپے کا، تو یہ اضافہ جو ہے یہ بھی بیلنس شیٹ میں ریفلیکٹ ہوگا. بہرحال یوں ہم نے اپنا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو ہے اس کی ایکسرسائز کمپلیٹ کر لی، اور 25,725 روپے ایکومولیٹڈ پروفٹ جو ہے وہ کیری فارورڈ ہم کر رہے ہیں بیلنس شیٹ میں. یہاں پہ میں ایک چیز کا اور ذکر کر دوں کہ یہ جو فارمیٹ ہم نے آپ کو پروفٹ اینڈ لاس کا دکھایا یہ ایک ڈیٹیلڈ فارمیٹ ہے. آج آپ ایک شارٹ فارمیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ جو موومنٹ ایکومولیٹڈ پروفٹ وغیرہ یہ تمام چیز جو ہے یہ آپ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں بھی شو کر سکتے ہیں. بہرحال پروفٹ اینڈ لاس ہم نے کمپلیٹ کیا. اب آئیے بیلنس شیٹ کی طرف. بیلنس شیٹ پہ پھر وہی کہ جی پہلے کمپنی کا نام، بیلنس شیٹ ایز ایٹ دا پرٹیکولر ڈیٹ June 30th 2002، یہ اوپر لکھا جانا بالکل لازم ہے. پہلی لائن ہے فکسڈ ایسٹس ایٹ ریٹن ڈاؤن ویلو، وہی فکسڈ ایسٹ شیڈیول جہاں سے ہم نے سال رواں کی ڈپریسیشن کیلکولیٹ یا اس کالم میں کی تھی، وہاں اس کا ٹوٹل لے کے ہم نے پروفٹ اینڈ لاس میں لے گئے تھے. ریٹن ڈاؤن ویلو ہم نے کیلکولیٹ اس پہ کی تھی، اس کا ٹوٹل جو ہے وہ ہم اب لے کے یہاں پہ فکسڈ ایسٹس ایٹ ریٹن ڈاؤن ویلو کے سامنے لکھیں گے، اور یہ ٹوٹل جو ہے یہ 2,54,850 روپے بنتا ہے. کرنٹ ایسٹس میں ڈیٹرز 46,525 روپے کے، وہی فگر جو دیا گیا ہے
اسٹاک ان ٹریڈ 68,050 کلوزنگ اسٹاک ان ٹریڈ ہے. یہ وہ اسٹاک ہے جو کہ بکا نہیں ہے. بینک بیلنس 20,975 کا, اور ٹوٹل ہمارے پاس فگر جو آئی کرنٹ ایسٹس کی وہ 1,35,550 کی. اس میں سے ہم مائنس کریں گے اب کرنٹ لائبلٹیز تاکہ ورکنگ کیپٹل پہ ارائیو ایٹ کر سکیں. کرنٹ لائبلٹیز میں کریڈیٹر شامل ہیں 28,425 کے. پرپوزڈ ڈویڈنڈ فائنل ڈویڈنڈ 17,500 کا. ڈیبینچرز پہ جو مارک اپ ابھی پے کرنا ہے 8,700 اور 3,750 کا. اور پروویژن فار ٹیکس ہے, ٹیکس کی ہم نے پروویژن کی ہے, ٹیکس ابھی ادا نہیں کیا, ٹیکس ہم ادا کریں گے, اور وہ ٹیکس ہے 12,500 کا. یہ تمام کرنٹ لائبلٹیز ہیں ہماری. ان کا ٹوٹل جو ہے وہ 62,175 بنتا ہے. اس کو جب ہم کرنٹ ایسٹ میں سے مائنس کرتے ہیں جو کہ 1,35,550 کے تھے, تو ہمارے پاس ورکنگ کیپٹل کی فگر آتی ہے وہ ہے 73,375. اس فگر کو جب فکسڈ ایسٹ سے ریٹن ڈاؤن ویلو میں ایڈ کرتے ہیں تو نیٹ ایسٹس امپلائڈ بائی دا کمپنی وہ آ گئی فگر ہمارے پاس 3,28,225 کی. تو یہ تو ایک سائڈ بیلنس شیٹ کی بن گئی. یہ نیٹ ایسٹس جو کمپنی کے زیر استعمال ہیں ان کو کس طریقے سے فائنانس کیا گیا, اب یہ دوسری سائڈ ہے بیلنس شیٹ کی. اس میں پھر سب سے پہلے ہم نے شو کیا ہے کہ جی آتھرائزڈ شیئر کیپٹل 25,000 شیئرز ہیں 10 روپے کے, 2.5 لاکھ روپیہ ٹوٹل آتھرائز شیئر کیپٹل ہے, ڈبل انڈر لائنڈ. اس کو ٹوٹلز میں ایڈ نہیں کرنا, یہ صرف انفارمیشن دکھائی جا رہی ہے. ایشوڈ کیپٹل یا پیڈ اپ کیپٹل 17,500 شیئرز ہے 10 روپے فی کس کے 1,75,000 روپے کے. ہم نے یہ جو ایشو کیے تھے شیئرز ان کو کسی وقت پریمیم پہ کیا تھا, اور ہمارے پاس ایک شیئر پریمیم اکاؤنٹ بھی موجود ہے, ٹرائل بیلنس میں بھی وہ شو ہو رہا تھا. وہ جیسے ہے ویسے ہی لکھا جا رہا ہے 35,000 روپے. جنرل ریزرو 12,500 روپے کا ٹرائل بیلنس میں دیا گیا تھا. 5,000 روپیہ مزید اپروپریٹ کیا ہم نے ٹوٹل پروفٹس میں سے, اور اس میں اضافہ کیا تو یہ اب 17,500 روپے کا ہو گیا. اور ایکومولیٹڈ پروفٹ جو ہم کیری فارورڈ کر رہے ہیں, انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ جو کیری فارورڈ کر رہے ہیں وہ ہے 25,725 روپے کا. یوں ٹوٹل شیئر ہولڈرز فنڈز جو ہیں امپلائڈ ان دا کمپنی وہ 2,53,225 روپے کے بن جاتے ہیں. اس میں اور ٹوٹل نیٹ ایسٹس امپلائڈ یا یوزڈ بائی دی کمپنی, امپلائڈ بائی دی کمپنی, اس میں ابھی فرق ہے کیونکہ وہ فگر جو ہے نیٹ ایسٹس کی وہ فگر ہے 3,28,225 روپے. شیئر ہولڈرز فنڈ اور نیٹ ایسٹس امپلائڈ کا فرق جو ہے وہ 75,000 روپے کا ہے, اور 75,000 روپے کے ڈیبینچرز 10% ڈیبینچرز ہم نے ایشو کیے ہوئے ہیں. لہذا وہ بھی ہم اس سائڈ پہ کہ جی فائنانس کس طریقے سے ہوئے نیٹ ایسٹس اس سائڈ پہ ہم لکھیں گے. 75,000 روپے کو ایڈ کرے 2,53,225 میں تو ٹوٹل ہمارا بیلنس شیٹ کا مل جاتا ہے. یوں ہم نے نیٹ ایسٹس آف دی کمپنی ورک آؤٹ کر لیے, اور ان کو فائنانس کیسے کیا گیا یہ بھی ہم نے ورک آؤٹ کر لیا. دونوں سائڈیں بیلنس کرتی ہیں, لہذا بیلنس شیٹ بیلنسڈ. اب آئیے کہ ہمیں اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی جو ہے وہ بنانا ہے. اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی, سب سے پہلے نام کمپنی کا,
اور یہ کہ یہ کیا چیز ہے اور کس سال کی ہے. اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی فار دا ایئر اینڈیڈ 30th of June 2002. یہ ہم نے بنایا, اس کا ٹائٹل لکھا. کالمز اس میں شیئر کیپٹل, شیئر پریمیم اکاؤنٹ, جنرل ریزرو, پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور ٹوٹل. شروع ہم کرتے ہیں بیلنس جو 30 جون 2001 کو تھا. ٹرائل بیلنس میں یہ فگرز موجود ہیں کہ 30 جون 2001 کو کیا فگرز تھے یا اوپننگ فگرز ہمارے پاس کیا تھے. شیئر کیپٹل 1,75,000 کا تھا, شیئر پریمیم 35,000 روپے کا, جنرل ریزرو 12,500 روپے کے, پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہمارے پاس انڈسٹریبیوٹیڈ جو 30 جون 2001 کو تھا وہ 42,350 روپے. یوں ٹوٹل ایکوٹی جو تھی, جو شیئر ہولڈرز فنڈز یا شیئر ہولڈرز فنڈز جو تھے کمپنی میں, وہ 2,64,850 روپے کے تھے. اب سال رواں میں کیا ہوا؟ نیٹ پروفٹ فار دی پیریڈ, وہ پروفٹ اینڈ لاس کے کالم میں ہم لکھتے ہیں 14,625 روپے, اور ٹوٹل کے کالم میں بھی وہ اماؤنٹ ہم درج کر دیتے ہیں. ہم نے جنرل ریزرو میں 5,000 روپے ٹرانسفر کیے, تو پہلے تو جنرل ریزرو میں 5,000 روپے کا اضافہ شو کیا جائے گا. وہ کہاں سے کیے؟ وہ ہم نے پروفٹ اینڈ لاس میں سے کیے. پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں کی کالم میں ہم اس کو بریکٹ میں شو کرتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مائنس کیا جا رہا ہے. ٹوٹل کالم میں کیا ہوا؟ ایک طرف جنرل ریزرو میں پروفٹ اینڈ لاس میں سے ٹرانسفر ہوا, لہذا نیٹ افیکٹ نل, زیرو. آپ نے صرف ڈسٹریبیوٹیبل پروفٹس میں سے آپ نے ٹرانسفر کر دیا ریزرو کے اندر. آپ نے 5,000 روپے مزید ٹرانسفر کیے, ریزرو کر دیے آئندہ کی ضروریات کے لیے. اگر وہ ضروریات نہیں ہوتی تو آپ یہ 5,000 روپیہ پھر پروفٹ اینڈ لاس میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس پہ کوئی بندش نہیں. ہاں, اگر آپ نے کسی خاص مقصد کے لیے کیپٹل ریزرو کسی قسم کا آپ نے کریٹ کیا ہوتا تو پھر وہ کیپٹل ریزرو اس خاص مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے وہ کریٹ کیا گیا تھا اسی کے لیے استعمال ہو سکتا, وہ ڈسٹریبیوٹ نہ ہو سکتا. تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ٹوٹل کے اوپر, ٹوٹل شیئر ہولڈرز فنڈز جو ہیں اس کے اوپر کوئی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے صرف ڈسٹریبیوٹیبل پروفٹس میں سے نکال کے اس کو ریزرو کر دیا کسی مقصد کے لیے. نیٹ افیکٹ زیرو. ڈویڈنڈ آپ نے پے کیا ٹوٹل سال کا, فائنل ڈویڈنڈ آپ نے 17,500 روپے پرپوز کیا, اور انٹرم ڈویڈنڈ بھی آپ نے پے کیا تھا 8,750 روپے. ٹوٹل ڈویڈنڈ ہو گیا جو کہ پروفٹس میں سے نکلا 26,250 روپے کا. یعنی جو ٹوٹل پروفٹس آپ کو اویلیبل تھے یا کمپنی کے پاس تھے اس میں سے 26,250 روپے کی کمی ہو گئی. اس کا ایفیکٹ شیئر ہولڈر نے جو پیسے یا شیئر ہولڈرز کے جو پیسے انویسٹ ہوئے ہیں کمپنی کے اندر اس پہ آئے گا, کیونکہ اس میں سے کچھ حصہ شیئر ہولڈرز کو مل گیا. اور یہ فگر جو ہے یہ ایکسٹینڈ ہوگی ٹوٹل کی کالم میں. اور یوں ٹوٹل کالم کو جس وقت آپ ایڈ کر لیتے ہیں یہ فگر وہی ہونی چاہیے جو کہ بیلنس شیٹ پہ آپ شیئر ہولڈرز فنڈز یا ایکوٹی کے طور پہ شو کر رہے ہیں, جو کہ ہم نے 2,53,225 روپے کی. تو یہ اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی جو ہے اس کے بابت بات تھی, اور اس پہ موومنٹ, اور یہ کس طریقے سے ریفلیکٹ کرتی ہے کہ کیسے شیئر ہولڈرز کے فنڈز جو ہیں, جو پیسہ شیئر ہولڈرز نے کمپنی میں لگایا ہوا
اس میں کیا تبدیلی سال کے دوران رونما ہوئی، کس کس ہیڈ میں ہوئی، کس کس مد میں ہوئی، یہ تمام پکچر جو ہے یہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے اس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے. اب آئیے نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس پہ. نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کمپنی کے آپریشنس کے بارے میں کچھ تفصیل دینی ہوتی ہے. جو سگنیفیکنٹ اکاؤنٹنگ پالیسیز کمپنی نے اڈاپٹ کی ہیں اور جن کے تحت اس نے اپنے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائے ہیں اس کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. تو نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں سب سے پہلے کمپنی اینڈ اٹس آپریشنس. دی کمپنی واز فارمڈ ان واٹ ایور ایئر، جس سال میں کمپنی کو کریٹ کیا گیا، جس سال میں اس کو سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن ملا، وہ سال لکھنا ضروری ہوتا ہے. کمپنی کیا کرتی ہے؟ دا کمپنی ٹریڈز ان الیکٹرانک کنزیومر آئٹمس. تو آپ نے کمپنی کی جو مین ایکٹیویٹی ہے وہ آپ نے ایکٹیویٹی جو ہے وہ وہاں پہ لکھ دی، تاکہ اگر ایک شخص جس کو اس کمپنی کے بارے میں نہیں پتا اور وہ اس کمپنی کے اکاؤنٹس دیکھ رہا ہے تو اس کو یہ ایک پتا چل جائے کہ یہ کمپنی کب بنی تھی. نمبر 2، یہ کمپنی کرتی کیا ہے. تو یہ کمپنی ٹریڈنگ کمپنی ہے اور یہ ٹریڈ کس میں کرتی ہے؟ الیکٹرانک کنزیومر آئٹمس میں. تو اب مجھے یہ پتا چل گیا کہ اس کمپنی کی ایکٹیویٹی ہے کیا، اس کے آپریشنز ہیں کیا. سیکنڈ نوٹ جو ہے وہ ہے کہ سمری آف سگنیفیکنٹ اکاؤنٹنگ پالیسیز یا سگنیفیکنٹ اکاؤنٹنگ پالیسیز. سب سے پہلے ذکر ہم کرتے ہیں ہسٹوریکل کاسٹ کنونشن. اینڈ وی سے دیز اکاؤنٹس ہیو بین پریپیئرڈ انڈر دی ہسٹوریکل کاسٹ کنونشن. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیلنس شیٹ بنائی گئی ہے، یہ بیلنس شیٹ اور یہ اکاؤنٹس جو بنائے گئے ہیں، یہ بنائے گئے ہیں اس ویلیو کے اوپر، اس کاسٹ کے اوپر، اس ریٹ کے اوپر جو ہم نے جو اس ڈیٹ کو، جس ڈیٹ کو یہ ٹرانزیکشن ہوئی تھی، اس ڈیٹ پہ جو ان کا ویلیو تھا یا جو اس کی کاسٹ تھی یا جو اس کی کاسٹ ادا کی گئی یا جو اس ویلیو، اس ٹرانزیکشن کا ویلیو تھا. اس سے ذرا تفصیل میں جائے. چیز یہ ہے کہ جی ہم ہر وقت یہ بات کہتے ہیں کہ جی وہ جی 1 روپیہ یا 100 روپے جو آج سے 10 سال پہلے یا 1 روپے میں جو چیزیں آ جاتی تھی وہ آج جو ہے 1 روپے میں اتنی چیزیں نہیں آتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جی 1 روپے کا ویلیو جو ہے آج سے 10 سال پہلے وہ جو کچھ تھا وہ کچھ اور تھا. آج جو 1 روپے کا ویلیو ہے، روپیہ تو روپیہ ہے، 10 سال پہلے بھی 1 روپیہ تھا، آج بھی 1 روپیہ ہے، لیکن جو اس کی پرچیزنگ پاور ہے، جو آپ اس 1 روپے سے چیزیں خرید سکتے ہیں، وہ 10 سال پہلے کچھ اور تھیں اور آج جو ہے وہ کچھ اور ہے. ان میں کچھ کمی واقع ہو گئی، قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، روپے کی قدر جو ہے اس میں کمی آ گئی. اب ہسٹوریکل کاسٹ کی بات یہ ہے کہ جی اگر میں نے 10 سال پہلے ایک ایسٹ خریدا تھا، ایک زمین خریدی تھی 5,000 روپے پہ، تو میں آج جو بیلنس شیٹ تیار کر رہا ہوں 30 جون 2002 کو، اس میں 10 سال پہلے والی ہی قیمت شو کر رہا ہوں. ایک ٹرانزیکشن جو میں نے 10 دن پہلے کی تھی، 10 مہینے پہلے کی تھی، وہ 10 مہینے پہلے جو میں نے اس کی ادائیگی کی تھی اس ویلیو پہ میں شو کر رہا ہوں، آج کی ویلیو پہ نہیں شو کر رہا. آج جو اس ٹرانزیکشن کا ویلیو ہو سکتا تھا اس پہ میں نہیں شو کر رہا. میں یہ تمام تر اکاؤنٹس اس ویلیو پہ بنا رہا ہوں جو ویلیو میں نے ان ٹرانزیکشنز، یہ ٹرانزیکشنز جس دن ہوئے
اس دن جو ان کا ویلیو تھا اس ویلیو پہ میں یہ اکاؤنٹس بنا رہا ہوں. یہ مقصد ہے ہسٹوریکل کاسٹ کا. تو اکاؤنٹس جو ہیں چاہے وہ پارٹنرشپ کے ہیں, لمیٹڈ کمپنیز کے ہیں, سول پروپرائٹر کے, یہ جنرلی اکاؤنٹس جو ہیں ہسٹوریکل کاسٹ بیسس پہ بنتے ہیں. یعنی وہ کاسٹ جو آپ نے ادا کی اس روز جس دن وہ ٹرانزیکشن ہوئی, آج کے اس کے ویلیو کے حساب سے نہیں کی کہ اگر آج وہ ٹرانزیکشن ہوتی تو آج اس کا ویلیو کیا ہوتا. اس ویلیو پہ آپ نہیں اکاؤنٹس بنا رہے. یہ آپ سٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ سب جان جائیے کہ یہ چیز ایسے بنی ہے. وہ زمین جو میں نے 10 سال پہلے خریدی تھی اس کا آج ویلیو کہیں زیادہ ہو سکتا ہے اس ویلیو سے جو میں نے ادا کی تھی. بیلنس شیٹ میں تو 10 سال پہلے والا ویلیو لکھ رہا ہوں. ایک گاڑی میں نے 4 سال پہلے خریدی تھی اس کا ویلیو کچھ اور تھا. آج جو ویلیو ہوگا اس گاڑی کا وہ کچھ اور ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس کا ویلیو 4 سال پرانی گاڑی کا بھی آج اتنا ہی ہو یا اس سے زیادہ ہو اس اماؤنٹ سے جو میں نے 4 سال پہلے ادا کیا تھا. اگر روپے کا ویلیو جو ہے پرچیزنگ پاور جو ہے اس کی قیمت قوت خرید جو ہے روپے کی وہ اگر کم ہوتی جا رہی ہے تو پھر یہ پاسبل ہے کہ وہ گاڑی جو 4 سال پہلے خریدی گئی تھی آج اس وقت آپ اس کو بازار میں بیچتے ہیں تو اس کی قیمت آپ کو وہی ملتی ہے, وہی 1.5 لاکھ روپیہ ملتا ہے جس 1.5 لاکھ روپے پہ آپ نے وہ گاڑی 4 سال پہلے خریدی, کیونکہ ویلیو کم ہو گیا ہے روپے کا. تو ہم اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہسٹوریکل کاسٹ کے حساب سے بناتے ہیں. ریونیو ریکگنیشن, ہم سیل کس وقت ریکارڈ کرتے ہیں, ہم کب شو کرتے ہیں. سیل کے لیے ضروری ہے کہ جی فزیکل کسٹڈی آف دی گڈز مسٹ بی ٹرانسفر ٹو دی بائر. ڈسپیچ ہو گئے ہوں, لائبلٹی اس کی ہو گئی, ہم نے بیچ دیا, ہمارا کام ختم. یہ کس وقت ہوتا ہے؟ فیکٹری دکان سے باہر چلا گیا, وہ لے گیا اپنے ساتھ لفافہ اٹھا کے, خرید گیا, پیسے ادا کر گیا, تب ہم کہتے ہیں یہ پیسے ابھی نہیں ادا کیے لیکن وہ مال لے گیا, کیش میں وہ بن گیا, ڈلیوری نوٹ چالان دے دیا ہم نے اس کو, تو تب ہم ریکارڈ کرتے ہیں کہ ہماری سیل ہو گئی. سیل ہم اس وقت ریکارڈ نہیں کرتے کہ ایک شخص آ کے دکان میں کہتا ہے کہ ہاں جی میرے لیے یہ رکھ دے, میں پرسوں آ کے آپ سے لے جاؤں گا. سیل آج نہیں ہوئی, پرسوں جب وہ اگر آ گیا اور مال لے گیا تو تب ریکارڈ ہوگی, آج نہیں ریکارڈ ہوگی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلز آر ریکارڈیڈ آن ڈسپیچ آف گڈز ٹو کسٹمرز. فکسڈ ایسٹس آر اسٹیٹڈ ایٹ کاسٹ لیس ڈپریسیشن ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن. آپ کو پالیسی واضح کرنی ہے کہ کس ویلیو پہ آپ شو کر رہے ہیں. آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ فکسڈ ایسٹس آر اسٹیٹڈ ایٹ ریٹن ڈاؤن ویلیو. اسی طریقے سے اسٹاک اینڈ ٹریڈ, آپ نے اس اسٹاک کو جو آپ کے پاس ان بکا مال پڑا ہوا ہے اس کو آپ نے کس بیسس پہ ویلیو کیا ہے. ویلیویشن کا میتھڈ کیا ہے؟ لائفو ہے, فائفو ہے, لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ ہے, فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ ہے, ایوریج ہے, کیا میتھڈ ہے وہ آپ کو پالیسی لکھنا پڑے گی. ٹیکسیشن ہے, ٹیکسیشن کی پروویژن جو آپ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اور کس بیسس پہ کر رہے ہیں. کیا کرنٹ ریٹس آف ٹیکس کے حساب سے کر رہے ہیں, کیا کرنٹ سال کے پروفٹ پہ کر رہے ہیں, کس چیز پہ کر رہے ہیں, یہ آپ کو تحریر کرنا پڑتا. اور اسی طریقے سے اور جو کوئی میجر پالیسیز ہیں کمپنی کی ان کے بارے میں آپ کو لکھنا پڑتا ہے. نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں فکسڈ ایسٹس وغیرہ کی ہم تمام بات کر چکے ہیں جن کی بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ہم نے ریفرنس دیا ہوا. تو یوں نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس جو ہیں وہ آپ کے مکمل ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا شروع میں اور اس سے پہلے بھی لیکچر میں کہ یہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس جو ہیں یہ ایکسپلانٹری نوٹس ہیں, اضافی انفارمیشن ہے ٹو دا بیلنس شیٹ اینڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, تاکہ اس کا یوزر جو ہے ان اکاؤنٹس کو جو پڑھ رہا ہے اس کے پاس
कंपनी के बारे में जितनी तफसील दी जा सकती है और देना मुनासिब समझती है कंपनी, और कानून, कंपनीज ऑर्डिनेंस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए वो उसमें मौजूद होनी चाहिए। इसके साथ हमारा लिमिटेड कंपनीज के ऊपर जो सिलसिला था लेक्चर्स का वो अब खत्म। अगली दफे हम आपको कैश फ्लोज के बारे में जो है कि कैसे बनाते हैं कैश फ्लोज वो बताएंगे।